बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। पाकिस्तान की जो सियासत है, पार्लिमानी सियासत है, उसे हम पावर पॉलिटिक्स कहते हैं कि आपका मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरह इक़्तिदार हासिल करें या इक़्तिदार का हिस्सा बन जाएं। और इक़्तिदार का हिस्सा बनने के लिए जब कोalition या इत्तेहादी गवर्नमेंट बनती है तो कुछ लो और कुछ दो, जिसे उर्फ़ आम में हम कहते हैं बंदर बाँट, वजारतों की बंदर बाँट, ओहदों की बंदर बाँट, मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशन के हेड्स लगाए जाते हैं। दीगर जो इदारे होते हैं जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह, PIA का सरबराह, सिविल एविएशन का सरबराह, ये जो ऑयल कॉरपोरेशंस हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का सरबराह, मुख्तलिफ़ ऐसे इदारे हैं जहाँ पार्टियाँ अपनी मर्ज़ी के लोगों की तैनाती करती हैं। SNGPL, सुई सदरन, पता नहीं क्या क्या, पाकिस्तान ऑयल एंड गैस लिमिटेड, मुख्तलिफ़ इस तरह के होते हैं। हमारी नज़रों में आम तौर पर वजारतें रहती हैं। अब तमहीद लंबी करने से पहले या लंबी ना हो जाए, MQM एक ऐसी सियासी जमात है जो कि शायद ही किसी दौर में अपोजिशन में रही हो। मुख्तलिफ़ अदवार में वो मुख्तलिफ़ हुकूमतों का हिस्सा रही है, चाहे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत हो, उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत हो, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत था 2013 से ऑनवर्ड्स, आपको याद होगा, बल्कि 2008 से ऑनवर्ड, आई एम सॉरी, 2008 से 2013 तक आपको याद ये भी होगा कि अक्सर ये MQM वाले वजारतों में भी मौजूद थे और रूठ भी जाते थे, इक़्तिदार का हिस्सा भी थे और रूठ भी जाते थे। और आए रोज़, अल्लाह मग़फ़िरत करे, रहमान मलिक उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, कभी वो लंदन अल्ताफ़ हुसैन की मिन्नतें तरले करने के लिए पहुँच जाते थे। MQM धमकी देती थी कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, हम ये कर देंगे। कभी वो कराची में उनके वो 90 या जो भी उनका हेडक्वार्टर था, वहाँ जाकर वो उनकी मिन्नतें करते थे कि खुदा का वास्ता है, आपको क्या चाहिए हम दे देंगे, आप हुकूमत का साथ मत छोड़ें। आसिफ अली जरदारी, यानी MQM का ये वतीरा रहा है, क्योंकि ब्लैक मेलिंग, उनको पता था कि उनके वोट्स जो हैं वो मैटर करते हैं। कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन कौमी असम्बली में उनके वोट्स मैटर करते थे। इस मरतबा खिलाफ तवक्को MQM को कौमी असम्बली की 17 सीटें मिल गई। आम तौर पर ये आम तासुर ये लिया जा रहा था 11 से 12 सीटें होंगी, लेकिन 17 सीटें उनको मिल गई, 15 कराची से, 2 हैदराबाद से। तो MQM ने ये सोचा कि जनाब ये वक्त आ गया है कि एक मरतबा फिर हम बनने वाली हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे और अपने हिस्से से ज़्यादा, जो कहते हैं ना, अपने जुस्से से ज़्यादा हिस्सा वसूल करेंगे। वैसे तो होता है हिस्सा बकदरे जुस्सा, नहीं, जुस्से से ज़्यादा। और फिर इस चीज़ को भांप गई मुस्लिम लीग नून। उन्होंने मुनासिब समझा कि बेहतर है कि हम पीपल्स पार्टी के तमाम मामलात या पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लें, पीपल्स पार्टी से मामलात तय कर लें। कम अज़ कम पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि शायद हमें उस तरह ब्लैकमेल ना करे जिस तरह MQM कर सकती है, क्योंकि माजी में मुस्लिम लीग नून का भी MQM के साथ इत्तेहाद का एक तल्ख तजुर्बा रहा है। इस मरतबा भी MQM ने कुछ 3 या 4 आइनी तरामीम का मुतालबा सामने रख दिया कि जनाब ये आइनी तरामीम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। अब आइनी तरामीम के लिए आपको पता है कि 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। इसी तरह MQM ने कहा कि जनाब हमें सिंध की गवर्नरशिप दी जाए। वादा ये किया गया उनसे कि जनाब आपको हम 3 वजारतें दे देते हैं मरकज़ में। उन्होंने कहा नहीं, हमारे 17 MNAs हैं, हमें ज़्यादा वजारतें दी जाएं और अपनी मर्ज़ी की वजारतें दी जाएं। 3 वजारतों का तो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, जिनमें पोर्ट्स एंड शिपिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और हाउसिंग की वजारत है। माजी में भी ये वजारतें MQM के पास रही हैं। लेकिन अब जब मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हो चुका है, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो MQM के रहनुमाओं ने दे थॉट दे वर लेफ्ट अलोन। उन्होंने शिकवा किया गुज़श्ता रोज़ मियाँ शहबाज शरीफ से कि जनाब आपने हमें पावर शेयरिंग फार्मूले में शामिल नहीं किया, आपने ये ऐलान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कर दिया।
لہٰذا ہمیں زیادہ وزارتیں دی جائیں، پاور شیئرنگ. ہمارا سندھ کا گورنر جو کمران ٹسوری ہو یا کوئی اور ان کا نامینی سندھ کا گورنر ہو، کیونکہ 2 گورنرشپ جو ہیں وہ یعنی بلوچستان اور سندھ کی مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہیں. تو ایم کیو ایم نے پھر وہی بلیک میلنگ، لیکن بلیک میلنگ ٹیکٹکس، سیاست میں بلیک میلنگ، یہ اس طرح کی بلیک میلنگ آپ جس طرح بھی سمجھ لیں، کہ لیکن سیاست میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی حیثیت کا، اپنی طاقت کا لوہا منواتے ہیں، اس کے مطابق یہ بارگین کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی جماعت کے لیے، اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی پاور پالیٹکس ہے مروجہ ہمارے ملک میں. بدقسمتی ہے لیکن میرا خیال ہے پوری دنیا میں ہی ایسا ہوتا ہے، جہاں پر بھی اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں، کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. لہٰذا ایم کیو ایم نے جب یہ مطالبات سامنے رکھے تو ایک لحاظ سے کولڈ شولڈر دیا گیا ایم کیو ایم کو، یعنی بس سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ہمارا وفد آج بھی آپ سے ملاقات کرے گا، معاملات طے کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم وسیع تر قومی مفاد کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن مہربانی کریں. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں یعنی خواتین کی اور نان مسلم جنہیں ہم اقلیتوں کی نشستیں کہتے ہیں، وہ ملنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی پہلے جو نشستیں تھیں جو الیکٹ ہو کر ایم این اے آئے تھے وہ تھے 79. اب مخصوص نشستیں ملنے کے بعد مسلم لیگ نون کی نشستوں کی تعداد ہو گئی ہے 108. پیپلز پارٹی کی پہلے نشستیں تھیں 54 اور مخصوص نشستیں ملنے کے بعد ان کی تعداد ہو گئی ہے 68 یعنی 68. اور یہ دونوں کو اگر ملا لیں تو 176 ارکان بنتے ہیں دونوں، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے. اور قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد ہے 336. اور حکومت سازی کے لیے یعنی سمپل میجارٹی حاصل کرنے کے لیے، وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے جو مطلوبہ تعداد چاہیے سمپل میجارٹی، وہ ہے 169. تو 7 ارکان ویسے ہی زیادہ ہیں. اب اس میں آپ ایڈ کر لیں 3 جو ہیں وہ کاف لیگ کے، ان کو بھی ایک آدھ وزارت دینا پڑے گی، تو یہ بن جاتے ہیں 179 یعنی 10 زیادہ. اور اس میں باقی جو کچھ پارٹیاں ہیں، جس طرح بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، ایک رکن ان کا ہے، اسی طرح باپ ہے، دیگر جو مل ملا کے تقریباً 7 کے قریب ارکان وہ بنتے ہیں. تو 179 میں 7 وہ جمع کریں تو 186 بن جاتے ہیں. اب ان میں سے بہت سے ارکان ایسے ہیں جو کہ قومی اسمبلی کا حلف نہیں اٹھائیں گے. مثال کے طور پر پہلے مرحلے پر یوسف رضا گیلانی شاید قومی اسمبلی کا حلف نہ اٹھائیں، ممکن ہے ان کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے. اچھا یہ بھی الگ خبر ہے، عین ممکن ہے کہ موجودہ جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، وہ ان کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے. ممکن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں اور ان کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے. اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی یہ ہے کہ صادق سنجرانی کی جگہ ان کو بنا دیا. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ آلریڈی سینیٹر بھی ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. اب آپ کہانی سمجھ رہے ہوں گے، اس کے صدر سندھ سے، سینٹ کا چیئرمین بلوچستان سے، وزیر اعظم پنجاب سے، ممکن ہے ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ پنجاب یا سندھ سے ہو یا بلوچستان سے ہو، یا پتہ نہیں اب پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخوا سے تو کوئی نہیں جیتا الیکشن، ورنہ خیبر پختونخوا کے حصے میں اکثر ڈپٹی سپیکرشپ آتی ہے. مرتضیٰ جاوید عباسی بھی رہے ہیں، اس سے پہلے سردار یعقوب بھی رہے ہیں. تو یہ ڈپٹی سپیکر کا عہدہ خیبر پختونخوا کے حصے میں آتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین نون لیگ اپنے کسی خیبر پختونخوا کے کسی سینیٹر کو یا کسی شخص کو دے دے. یہ باتیں خیر اب طے ہونا باقی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم کی وہ بارگیننگ حیثیت نہیں رہی. اب ایم کیو ایم اگر کہتی ہے کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو حکومتی اتحاد کہے گا جی سو بسم اللہ، ہم نے تو آپ کو یہ وزارتیں آفر کرنی تھی، قبول کرنی ہے تو ٹھیک، اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی مرضی. لیکن ایم کیو ایم کو اصل اشارہ جہاں سے ہوگا
اور وہ اشارہ یہی ہوگا کہ جناب آپ نے حکومتی اتحاد میں شامل ہونا ہے۔ اب جو لوگ اسے کہتے ہیں پی ڈی ایم 2، یہ پی ڈی ایم 2 بالکل نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی۔ پی ڈی ایم کا حصہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم نہیں تھی۔ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو نکال دیا گیا یا نکل گئی، تو پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھی۔ پی ڈی ایم میں بنیادی طور پر ایم کیو ایم نہیں تھی، کیونکہ ایم کیو ایم اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی اتحادی جماعت تھی پارلیمنٹ میں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم 2 ہے، وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ یہ ایک 2 یا 3 سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہوگا، یہ پی ڈی ایم چوں کا مربع نہیں ہوگا، 11 جماعتوں کا اتحاد نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں دیگر جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ مخلوط حکومت ہوگی، جیسے کہا جائے گا نون لیگ پیپلز پارٹی کا اتحاد۔ اگر ایم کیو ایم شامل ہوتی ہے تو ایم کیو ایم بھی اس کی اتحادی جماعت ہوگی، کاف لیگ بھی، لیکن یہ ویسا نظام نہیں ہوگا۔ لہذا اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایم کیو ایم کی سیٹیں، نشستیں ضرور موجود ہیں۔ ایم کیو ایم کی نشستوں کی اس وقت اہمیت ہوتی جب کہ پیپلز پارٹی کہہ دیتی جی کہ ہم نون لیگ کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن اب پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہے تو سمپل میجارٹی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیٹھ جائیں تو بن جاتی ہے۔ اسی طرح نون لیگ کے بعض ایم این ایز جو ہیں وہ ان کی نشستیں خالی ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر مریم نواز شریف نے صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھا لیا ہے، تو ان کی وہ نشست جو ہے وہ عام نشست، جنرل نشست گئی۔ اب ان کی نشست پر دوبارہ ضمنی انتخاب ہوگا، اور خبریں یہ ہیں کہ خواجہ سعد رفیق اس نشست سے انتخاب لڑیں گے اور قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ ایم کیو ایم ہیز لاسٹ اٹس دیٹ بارگیننگ پاور وچ دیٹ پارٹی انجوائڈ فرام 2002 آنورڈس۔ اب ایم کیو ایم کو سیٹیں تو دے دی گئی ہیں، لیکن ان کا اختیار جو ہے یا ان کی جو پاور جو ہے وہ کرٹیل کر دی گئی ہے، تاکہ مستقبل میں یہ کسی حکومت سازی میں حکومت کو اپنی عددی اکثریت کی بنا پر بلیک میل نہ کر سکے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا، اور اپنے دوست احباب میں شیئر کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔